بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں ساجد حسین۔ ہمیشہ کی طرح کوشش ہوتی ہے کہ مضبوط مستحکم پاکستان پر بات ہو، اور تمام ہی پاکستان میں جو پولیٹیکل فورسز ہیں وقتاً فوقتاً تمام ہی ملک و ملت کی خدمت میں پیش ہیں، مختلف موضوعات پر اور مختلف شعبوں میں پاکستان کی عوام کی خدمت کا جو یہ سفر ہے وہ جاری ہے۔ آج تم سے ہے پاکستان اسپیشل پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو ہائی لائٹ کیا جائے، اور کیسے ملک و ملت اور اس قوم کی جو مسائل ہیں، جو ایک کامن اور ایک جو لکیر سے نیچے رہنے والا طبقہ ہے، اس کے مسائل حل کیسے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن بہت ہی شو آف ہینڈ سے کرنے کی وفاقی حکومت نے باتیں کی، کوئی اس پہ بھی ابھی تک تمام ہی جو ایفرٹس ہیں وہ پینڈنگ میں ہیں۔ کیسے ہوں گے؟ شو آف ہینڈ سے ہوں گے یا وہی جو آئینی اور پارلیمانی طریقہ ہے اسی پہ ہوں گے؟ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کے جو وفادار کینڈیڈیٹ کہہ لیں وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ کون میدان مارے گا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہیلتھ سے لے کے ایجوکیشن سے لے کے جو ہمارے ماہی گیر ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، فارمر پہ بھی بات کریں گے۔ تمام ہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے آج صوبائی منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عبدالباری پتافی صاحب۔ بہت شکریہ پتافی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ لائیو اسٹاک اور فشریز کے منسٹر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کی منسٹری کے علاوہ موجودہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، ایک عام آدمی کے کیا مسائل ہیں، اس پہ بھی بات ہو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن میں ہم نے دیکھا میثاق جمہوریت میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی شو آف ہینڈز کے حق میں تھیں، تو اچانک اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جو اس وقت گرینڈ ڈیموکریٹ الائنس اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ کیوں اب چاہ رہی ہیں کہ ہارس ریڈنگ کی طرف ہو؟ اگر ایک اچھی چیز حکومت لا رہی ہے تو آپ اس کو ویلکم کیوں نہیں کر رہے سر؟ دیکھیں، اس میں مسئلہ شو آف ہینڈز، سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ کا نہیں ہے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، اور پی ڈی ایم کی پوری تحریک ہی اس پہ چل رہی ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو ٹرو اسپرٹ میں پاکستان میں بحال ہونا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے سارے کام ہونے چاہیے، اور سارے اداروں کو کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کو جو اختیارات دیتا ہے، اس اختیارات کے تحت انہوں نے الیکشن اناؤنس کر دیے ہیں، فارم بھر گئے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں جب پی ٹی آئی کی حکومت جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے 2.5-3 سال میں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، اور پورے پاکستان وہ کہتے تھے کہ ہم سونامی لا رہے ہیں، تو جو مہنگائی کی سونامی انہوں نے لائی ہے، اور جو پاکستان کا پورے پاکستان کی اکنامی کو انہوں نے جو بٹھا دیا ہے، تو اس سے اس کے جو ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے ممبرس ہیں وہ ان سے نالا ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ موجودہ صورتحال میں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں اور پی ٹی آئی کو آگے طاقت بخشے، تاکہ پی ٹی آئی آگے چل کے پاکستان کی اور زیادہ تباہی کرے۔ اس وجہ سے میں ایک چیز اس میں ضرور کہوں گا کہ ایک تو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں آپ دیکھ لیں، اس میں 226 میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا ووٹ جو ہے وہ اوپن بیلٹ سے ہوگا، باقی سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا۔ ٹھیک ہے عبدالباری پتافی صاحب، لیکن اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، سیکرٹ بیلٹ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے اپنے ضمیر کا ووٹ دے سکے، اور وہ جس پالیسی سے مطمئن ہو اس پالیسی کے حوالے سے جو ٹوک کر رہا ہو اس پالیسی کو، اس کو وہ ووٹ کر سکے۔ جب یہاں پہ مسئلہ پھر میں کہوں گا کہ سیکرٹ بیلٹ اور اوپن بیلٹ کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے پک اینڈ چوز کا۔ جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے اس وقت وہ چیز لے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہم انتخابی اصلاحات کے خلاف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، بیٹھ کے مکمل انتخابی جو اصلاحات ہیں۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی جماعتوں نے پہلے حکومت کو بارہا کہا کہ آپ لیجسلیشن کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، آپ پارلیمان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، آپ کا یہ شکوہ ہے اپوزیشن کی جماعتوں کا، لیکن جب 26ویں آئینی ترمیم ابھی حکومت لے کر آئی تو اپوزیشن کی جماعتوں نے ساتھ نہ دیا، اور پھر آرڈیننس حکومت کو مجبور لانا پڑا۔ یہ جو ترمیم آنی ہے، یہ ترمیم انہوں نے صرف پک اینڈ چوز کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو چیز ان کو پتہ ہے کہ ان کے ممبر ان کو ووٹ نہیں کرنے والے، ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، تو وہ صرف یہی ترمیم لانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ویڈیو اسکینڈل اور اس طرح کی جو معاملات، لیکن ہم چاہتے ہیں
کہ یہ جو اصلاحات ہیں وہ پوری کی پوری آئیں، انتخابی اصلاحات پوری کی پوری آنے چاہیے، ان میں جو بھی فلاز ہیں وہ سارے نکلنے چاہیے، تاکہ نیکسٹ الیکشن فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ ملنی چاہیے پاکستان کے عوام کو، یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ جہاں تک آپ ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، آپ ویڈیو میں دیکھ لیں، ویڈیو میں پیسے لینے والے اور پیسے دینے والے کون ہیں، یہ انہی کے لوگ ہیں، یہ انہوں نے خود ایک ڈرامہ۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے اگر ایک خوشائن قدم اور ایک آئینی ترمیم پہلے لائی گئی، مطلب حکومت ایک کوشش کر رہی تھی کہ اس ماحول کو، اس کلچر کو ہم ختم کریں اور مطلب صاف اینڈ شفاف اور پتہ چلے نہیں، یہ بدنیتی پہ ایک کوشش ہے اور صرف ایک ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے یہ اپنے ممبرز کو باؤنڈ کر سکیں کہ ان کے ممبر ان کو ہی ووٹ دیں، اس کے علاوہ ان کے کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ اگر انہوں نے واقعی انتخابی اصلاحات لانے ہیں تو آئیں، بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ ساری چیزوں پہ ڈسکس کریں۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم لائی، لیکن پورے کنسنس کے ساتھ لائی اور ساری تنظیموں کے ساتھ مل کے لے آئی۔ جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے، ان کے اپنے ممبر ان کو ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جب ان کے پاس 2/3 اکثریت بھی موجود نہیں ہے تو یہ پھر مختلف بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں کورٹ تشریح کر سکتی ہے آئین کی، آئین نہیں بنا سکتی، اور یہ بہتر کورٹ ہی سمجھتی ہے، کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا سامنے۔ اچھا، کتنے پر امید ہیں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ مضبوط مانے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں وہاں حفیظ شیخ تو پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ کتنے پر امید ہے گیلانی صاحب یہ مارکا فتح کر جائیں گے؟ کیونکہ اس سے قبل 2018 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جادو دکھا چکی ہے۔ دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی، پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی اگر یہ پی ٹی آئی والے مان لیتے ہیں پھر تو چیز وہی سامنے آ جاتی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو بڑی بڑی باتیں کی، لیکن پی ٹی آئی نے بھی تو چون چون کا مربع اکٹھا کیا، اور ساری جتنی پاکستان کی پارٹیز تھی، ان پارٹیز کے جتنے بھگوڑے تھے، جتنے ان پارٹی سے نکالے گئے لوگ تھے، ان سارے لوگوں کو انہوں نے پھر سے اکٹھا کیا اور انہوں نے نئی پارٹی بنا کے پھر نیا ایک سلسلہ بنایا، اور وہ کس طرح آئے یہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ جو 2018 کے ریگ الیکشن تھے اس کے نتیجے میں یہ سلیکٹ ہو کے آئے، یہ الیکٹ ہو کے نہیں آئے، یہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ موجودہ صورتحال میں جب پورے پاکستان میں ان کی اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اور پورے پاکستان میں جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے، ایک سونامی آئی ہے، اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں جتنے ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں، بائی الیکشنز ہوئے ہیں، وہ سارے بائی الیکشنز آپ چیک کر لیں، ان میں عوام نے مکمل طور پہ پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر دیا۔ چلے ویسے ایک معصومانہ سوال ہے، ویسے تو یہی صورتحال جو الیکٹڈ ممبرس ہیں ان میں بھی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے، وہ سارے کے سارے ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ اس ڈر کی وجہ سے یہ اوپن بیلٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ممبر ان کے پاس رہیں۔ اچھا، ویسے بتائیں گے کہ ٹھیک ہے سانگھڑ اور تھرپارکر، پھر ہم نے ملیر دیکھا، کیا کوئی گیدڑ سنگھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھرپارکر میں جی بڑی قحط ہے، غذائی قلت ہے، وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی پھر ون کر گئی؟ دیکھیں، تھرپارکر الون میں کوئی 750 کے قریب وہاں پہ یہ آر او پلانٹس لگے تھے، اور وہاں پہ کافی روڈز بنے ہیں۔ آج کل آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے روڈز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ تھرپارکر میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ہم نے تھرپارکر جیتا، سانگڑ کبھی ہم نے نہیں جیتا تھا، سانگڑ میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہاں کے روڈ رستے بن گئے ہیں تو وہاں پہ ہم جیت رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ پیپلز پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، اور یہ عوام کی خدمت میں یقین رکھتی ہے، اور طاقت کا سرچشمہ ہی وہ عوام کو سمجھتی ہے، تو عوام کے مسائل کا ان کو ادراک بھی ہے اور عوام کے مسائل حل بھی کرتی ہے، عوام کی خدمت بھی کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہی گیدڑ سنگھی ہے، عوام کی خدمت جس کی جو کرتی ہے پیپلز پارٹی، اس کے خلاف 100 مرتبہ جتنی پروپیگنڈا ہو، لیکن پھر بھی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ وہ جتنے ان کے پاس آپشن ہوتے ہیں وہ سب کو، کیونکہ آج جو پاکستان کی عوام کو جو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، میرے خیال میں وہ پاکستان کی عوام کو سمجھ نہیں سکے، اور خاص طور پہ سندھ کی عوام کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ لاکھ پروپیگنڈا کے باوجود
आखिरी दिन पे वो फैसला करते हैं कि भाई जो मौजूदा हमारे पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसने हमारी खिदमत की है, जो हमारे असल मसाइल को एड्रेस करता है, और वो ले दे के उनको पीपल्स पार्टी नज़र आती है, इस वजह से पीपल्स पार्टी को ये वोट करते हैं। और अभी आपने देख लिया कि तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने 25,000 लीड के साथ उमरकोट की सीट जीती, और तमाम तर प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने थर की एनए की सीट 52,000 वोट पे जीती, 53,000 वोट पे जीती। हमने मलीर की सीट जिस पे पीटीआई वाले बड़ा दावा कर रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उन्होंने आके वहाँ पे पहलवान बनने की कोशिश की, लेकिन वो सीट हमने 20,000 की लीड से जीती, और उनका कैंडिडेट 5,000 वोट तक नहीं ले पाया और थर्ड पोजीशन पे आया। सेकंड पोजीशन पे तहरीक लब्बैक वाले थे। तो हमने 40,000 की लीड से हमने सांगड़ की सीट जीती। चलिए बारी साहब, अगर हम और थोड़ा सा ना सिर्फ ये बल्कि पीटीआई हर जगह पे पिट रही है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, हर जगह पे पीटीआई। ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सिंध के अवाम बाशऊर हैं और वो पीपल्स पार्टी को ही लास्ट में फैसला करके वोट करते हैं, लेकिन तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं आप सिंध में। ऐसे ही सिंध में आप हैट्रिक कर चुके हैं, इससे कबल आप वफाक में भी रहे हैं। अगर हम एजुकेशन सेक्टर को देखते हैं तो बहुत सारी अभी भी खस्ता इमारतें हैं स्कूल्स की बिल्डिंग की। जब हम बात करते हैं, जब हम अगर हम पूरे सिंध के शहरों की ना बात करें, और अगर हम कोरंगी चले जाएं या औरंगी टाउन अगर कराची के मुख्तलिफ अज़ला में जाएं, तो वहाँ अभी भी इमारतें पुरानी हैं, फ़र्नीचर वहाँ पे खस्ता हालत में है। तो सवाल तो सईद गनी साहब से बनता था, क्योंकि आप तमाम पार्लियामेंटेरियन और तमाम मिनिस्टर मीटिंग्स में बैठते हैं, इस सिंध और यहाँ की आवाम की तामीर और तरक्की पर बात करते हैं, उनके मसाइल पर बात करते हैं, क्या ये मौजूद ज़हर बहस नहीं आता? देखें, ये आज भी कैबिनेट मीटिंग से मैं उठ के आया हूँ, और आज भी यही मौजू वहाँ पे डिस्कस हुआ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस चीज़ से मुझे इनकार नहीं है कि काफ़ी स्कूलों की सूरत हाल खस्ता भी है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारी बजट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट की बजट है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बजट है। ये बिल्कुल नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन पे अखराजात नहीं कर रही है, एजुकेशन को डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रही। हाँ, ये इमरान खान की मौजूदा गवर्नमेंट में सूरत हाल ये बनी हुई है कि अभी हमें लाले पड़े हुए हैं कि हम तनख्वाहें कैसे पूरी करें। तो वहाँ पे हमें कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई 60,000 के करीब हमें मुलाजिम नए रिक्रूटमेंट करने हैं। तो मिनिमम हमें 60,000 चाहिए ताकि हम सारे स्कूल हम रन कर सकें और उनको बेहतर अंदाज से चला सकें। लेकिन बजट रिस्ट्रेंट की वजह से हम 36,000 टीचर्स जो है नए अपॉइंट करने की हमने पॉलिसी बना ली है, और वो इंशाल्लाह जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट भी शुरू हो जाएंगी। और स्कूल भी खोल रहे हैं, उन स्कूलों के हम कैंपस भी बना रहे हैं, उन स्कूलों को मॉडर्न स्कूल का नाम दिया बना रहे हैं। उनमें काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्कूलों में माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ रही है। लेकिन जो काम होना चाहिए, जो एजुकेशन में वो ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, उस लेवल का काम नहीं है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, लेकिन सिंध फिर भी चले विल आपने दिखाई करने की। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लास्ट स्टेटमेंट है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है, अब पूरे पाकिस्तान में यकसा तालीम होगी, गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा एक ही तालीम हासिल करेगा। क्या ये जब पूरे मुल्क में यकसा तालीम अप्रैल की पीएम इमरान खान साहब ने बात की है, तो कहीं इस निज़ाम को लाने में भी 18th अमेंडमेंट या सिंध हुकूमत और वफाक का जो एक हम देखते हैं रवैया, क्या ये इस मामले पे कम से कम आप बैठ जाएंगे? देखें, कहने को तो ये बातें बहुत अच्छी हैं कि यकसा निज़ाम होना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में गरीब और अमीर के बच्चे को एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिकली कुछ करना भी पड़ेगा। और प्रैक्टिकली ये है कि आपके जितने सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स में आपके जितने प्राइमरी स्कूल हैं, वो एक कमरे पे 2 कमरे पे बने हुए हैं। जब 1 रूम के और 2 रूम के आपके स्कूल हैं, बने हुए स्कूल हैं, और उन स्कूल्स में एक टीचर बैठा हुआ है जो इंटर बेस पे आया हुआ है, जो बीए बेस पे आया हुआ है, और वो तमाम क्लासेस को पढ़ा रहा है, और वो साइंस टीचर है ही नहीं, वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता, वो बेहतर तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता बच्चों को, वो मुख्तलिफ साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं वो नहीं पढ़ा सकता। तो इस हवाले से हमें उन सारी चीज़ों को पहले एड्रेस करना पड़ेगा, फिर जाके ये बातें करनी पड़ेंगी। अगर बगैर सोचे समझे सर अप्रैल 2021
21 का टाइम दिया है वज़ीर आज़म साहब बगैर ने। सोचे समझे जिस तरह पीटीआई ने पहले कई इकदामात उठाए हैं और फिर उनको अपने फैसले वापस लेना पड़ते हैं, वो लेने के देने पड़ जाते हैं, इस तरह अगर इन्होंने ये कदम भी उठाया तो इससे होगा ये कि जो प्राइवेट स्कूल जिन स्कूलों में कुछ बेहतर तालीम दी जा रही है या फिर कुछ ऐसे स्कूल गवर्नमेंट के जिनमें तालीम बेहतर हो रही है, इन सबको हम यकसा करके एक ही हम चीज़ बना के जब उनको भेजेंगे तो मेरे ख्याल में हम एजुकेशन को बेहतर करने के बजाय उसको थोड़ा चले मैं इस पे और खराब कर रहे होंगे। पहले हमें अपनी परफॉर्मेंस इस पे मैं प्रपोजल पे आगे बात करूंगा। एजुकेशन पे ब्रेक का वक्त हुआ है व्यूअर्स, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।